اگر دعا کے اندر ان خاص اوقات کا اہتمام کیا جائے، ویسے تو جب بھی بندہ مومن دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن کا حکم مطلق ہے کہ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ لیکن وہ خاص اوقات جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کیا، یا قرآن جن کی ہماری طرف رہنمائی کرتا ہے، بہت سارے اوقات ہیں، ان میں پہلی چیز سحری کا وقت ہے۔ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، یہ دعا کے لیے نہایت ہی اہم وقت ہے، نہایت ہی اہم وقت ہے۔ قرآن پاک سے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو نیک لوگ ہیں، اللہ نے جب ان کی معافی اور استغفار کا ذکر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں معافی کا، بخشش کا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر اور ذکر خیر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ لوگ تو نہایت پسندیدہ ہیں جو صبح کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ یوسف کے اندر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حاضر ہوئی معافی کے لیے، کہنے لگے آپ ہمیں معاف بھی کر دیں اور اللہ کی بارگاہ سے معافی بھی لے دیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سوف استغفر لکم ربی، کہ ان قریب میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ سوف استغفر لکم، کہ ان قریب، یہ جو سوفا تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی طلب کرتا ہوں، کہ ان قریب یعنی تھوڑے وقت کے بعد میں طلب کرتا ہوں، تو ان کا مقصود یہ تھا کہ سحری کا وقت تو ہو لینے دو، تہجد کا وقت تو ہو لینے دو، رب کو منانے کا وقت تو ہو لینے دو، پھر اس وقت میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ نے پھر سحری کے وقت ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش مانگتے رہے سحری کے وقت، اولاد پیچھے سے آمین کہتی رہی، وہی آ گئی کہ اے میرے پیارے یعقوب دعا کے لیے بس کیجیے، ہم نے آپ کی اولاد کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت رات بھر آوازہ لگاتی ہے، اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق وہ رحمت جو ہے آسمان دنیا پر اترتی ہے، اور پھر آواز لگاتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، یہاں تک کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ خاص وقت ہے جس کے لیے اللہ کے نیک لوگ، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والے ہمیشہ کے لیے اس خاص وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی میں وہ بیٹھ کر اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ وہ جب بھی مہربانی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرتے رہتے ہیں، دعائیں طلب کرتے رہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے اس خاص وقت کے بارے میں کہا تھا کہ فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ کوئی بھی عطار بنے، رومی بنے، یہ جو بھی کچھ بنا ہے نا، یہ جو سحری کے وقت کی ایک آہ ہے، بقا ہے، رونا ہے، استغاثے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو ایک عبادت ہے، اس خاص عبادت کی وجہ سے کوئی پھر عطار بن جاتا ہے، کوئی رومی بن جاتا ہے، کوئی رازی بنتا ہے، اور پھر کوئی غزالی بن جاتا ہے۔